نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ خالقنا العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، جب تک معرفت حاصل نہ ہو، عرفان نصیب نہ ہو، مقصد زندگی کی تکمیل صحیح طور سے نہیں ہو سکتی۔ دین حقیقی زندگی میں آنا دشوار ہوتا ہے۔ عبادات کرتا بھی ہے تو عبادات میں ذوق پیدا نہیں ہوتا، اعمال کرتا ہے اعمال میں جان نہیں پیدا ہوتی۔ ہمہ وقتی طور پر اللہ کی بندگی کا جو آدمی مکلف ہے، وہ مرد ہو یا عورت، ہر وقت میں بندگی کا جو انسان مکلف ہے وہ بندگی نہیں ہو پاتی اگر آدمی کو عرفان اور معرفت نصیب نہ ہو۔ مقصد زندگی اب تک بہت دفعہ آپ حضرات نے بہت لوگوں کی زبانی یہ سنا ہوگا کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور دوسرے مرحلے میں زندگی کا مقصد دین کی دعوت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے لوگوں نے بیان کیا کہ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ دوسری آیت کریمہ قرآن پاک میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس سے اس آیت کریمہ سے نکالا کہ مقصد زندگی دوسرے مرحلے میں دین کی دعوت، ایک مقصد ہے عبادت اور ایک مقصد ہے دعوت، لیکن وہ جو مقصد زندگی عبادت ہے والی آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کی طرف منسوب کر کے یہ ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے معنی ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، تاکہ مجھے پہچانے۔ میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے، میری معرفت انہیں حاصل ہو، میرا عرفان انہیں نصیب ہو جائے، وہ مجھے پہچاننے لگیں، یہ مقصد ہے۔ اور جب ان کو پہچان لیتے ہیں تو پھر عبادت بھی ہوتی ہے، جب ان کو پہچان لیتے ہیں تو پھر دعوت بھی ہوتی ہے، دین کی طرف بلانے کا عمل بھی ہوتا ہے۔ معرفت جب نصیب ہو جاتی ہے تو پھر آدمی جس کی پہچانت ہو جاتی ہے اس کے منشے کی رعایت کرنا شروع کرتا ہے۔ اب ان کا منشا عبادت بھی ہے، ان کا منشا دین کی خدمت بھی ہے، دونوں میں لگ جاتا ہے۔ البتہ جب پہچانت ہی کے لیے پیدا کرنا مقصود تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے بجائے قرآن پاک میں إِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہی کیسے نہیں کہا گیا؟ یہ ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، تو اس کے جواب دیتے ہوئے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ چونکہ مقصد معرفت عبادت ہے،
اس کی بنا پر یہ بات کہی گئی کہ وہ معرفت مطلوب ہے جو آدمی کو عبادت پر کھڑا کر دے، وہ عرفان مطلوب ہے جس عرفان کے نتیجے میں آدمی رحمان کے منشے کو پورا کرنے والا ہو۔ ورنہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم کو معرفت مل گئی، اب ہم کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں والوں نہیں جانتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، مگر ہیں ایسے لوگ بھی جو یوں کہتے ہیں کہ ہم کو معرفت مل گئی، پہچانت نصیب ہو گئی، اب ہم کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت ان لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کا بھی معرفت نصیب نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے معرفت کو شریعت اور طریقت سے الگ علیحدہ کوئی چیز سمجھا۔ لوگوں نے کہا کہ صاحب شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ شریعت طریقت الگ الگ نہیں ہے، شریعت کا باطن طریقت ہے، طریقت کا باطن حقیقت ہے، حقیقت کا باطن معرفت ہے۔ شریعت کے بغیر ہے ہی نہیں وہ سب کچھ۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دودھ ہے تو پھر دہی بھی ہے، مسکا بھی ہے، گھی بھی ہے۔ دودھ ہی نہیں ہے تو جو بھی ہوں گا ڈپلیکیٹ ہوں گا، اصلی نہیں ہوگا۔ اس غلط فہمی میں آدمی پڑ سکتا تھا۔ اس لیے مقصد معرفت چونکہ عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، ان کے منشے کو پورا کرنا ہے، ان کا پاس و لحاظ ہے، اس واسطے پروردگار عالم نے بجائے لیعرف ان کے لیعبدون فرمایا، یہ توجیہ بیان کی۔ اچھا، مشکل ہم لوگوں سے یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو دیکھنے والے سامعین کی تعداد پر یا لوگوں پر جب نظر پڑتی ہے تو اس میں بالکل نئے بھی نظر آتے ہیں، درمیانے بھی نظر آتے ہیں، پرانے بھی نظر آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں سب کی رعایت سے گفتگو کرنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس واسطے کہ پرانوں کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں تو بالکل نئےوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، درمیانے والوں کو آدھا سمجھ میں آتا، آدھا سمجھ میں نہیں آتا۔ خواہش یہ ہے اندرون کا داعیہ اور تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھائی یہاں آئیں، جتنی بہنیں یہاں آئیں، ان کو دین کی کوئی بات ایسی سننے کو مل جائے، پروردگار کوئی ایسی بات کہلوا دیں کہ اس سے نفع ہو جائے، دین زندگی میں آ جائے، اللہ کی مرضیات پر چلنے والے بن جائیں، یہ غالب رہتا ہے۔ اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بھی صحیح راستے پہ لگ گیا تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اسی کو قبول کر لے گے، ہماری بخشش کا سامان فرمانے۔ اس لیے ہر بھائی، ہر بہن، نیا پرانا، یہ سمجھے کہ مولوی صاحب نہیں سمجھا سکتے، اللہ سمجھا سکتے ہیں جی۔ اس کی بنا پر اپنے دل کا رخ اللہ جل شانہ کی طرف رکھیں اور یوں کہیں کہ مولا کوئی خیر کی بات، کوئی بھلائی کی بات ایسی میرے دل میں اتار دیجیے کہ جس کی وجہ سے میری زندگی اس راستے پر پڑ جائے جو راستہ آپ کو پسند ہے، اس طریق پر آ جائے جس طریق پر مجھے چلتے رہنے سے آپ راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال نظم بھی آپ نے سنی، آیت کریمہ بھی آپ نے سنی، پروردگار عالم قریب ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو رب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں، وہ قریب ہیں دور ہیں؟ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل کی اور یوں فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں تو قریب ہی ہوں، سب کے قریب ہیں، تعالیٰ سب کے قریب ہیں، ان کو ماننے والے کے بھی، نہیں ماننے والے کے بھی۔ سنانے کا منشا کیا ہے؟ وہ قریب ہیں تو ہم بھی ان کو قریب سمجھیں تو فائدہ ہے، ان کو قریب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کوئی لے جا کے ان کو عرش پہ بٹھا دیا، حالانکہ عرش پر بھی ہیں، سب کے قریب ہیں۔ قریب رہنا الگ ہے، قریب سمجھنا الگ ہے۔
دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک صاحب ہمیشہ جیب میں، دائیں جیب میں، بائیں جیب میں، سینے کے اوپر کے جیب میں پیسہ رکھنے کے عادی تھے۔ پیسے ہے نا بول کے دکان کو چلے گئے، آرڈر دے دیے فلانی چیز چاہیے، لمبی چوڑی فہرست بنائی، اچھا خاصا بل بنا۔ اس کے بعد میں جب پیکنگ ہو گئی تو انہیں بل ہاتھ کو دیا، وہ سامان اٹھانے سے پہلے وہ بل دینے کے واسطے سیدھے جیب میں ہاتھ ڈالے، جیب خالی، بائیں جیب میں ہاتھ ڈالے، ہاتھ خالی، سینے کے اوپر کی جیب میں ایسا جھانک کے دیکھے کچھ بھی نہیں ہے، خالی۔ تو ایک دم پریشان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے دکاندار سے کہ یہ سامان یہیں رہنے دو، میں سمجھا میرے پاس پیسے ہیں بول کے، مگر یہاں آ کے دیکھا تو پیسے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے پیسے، حالانکہ میرے پاس اتنے پیسے تھے، اتنے پیسے تھے۔ گھر کو جا کے پیسے لانے کے بعد میں لے کے جاتا ہوں بول کے بڑی شرمندگی کے ساتھ آج دن کے ساری سے اسے بول کے اب سر پہ دھند سوار ہوگی، پریشان ہو گئی، اتنا پیسہ گیا کہاں سے، گیا کہاں؟ 1000 روپئے 2000 روپئے جیب میں تھے، گئے کہاں؟ اسی ٹینشن کے ساتھ گھر کو آئے، بیوی سے پوچھے پیسے نکالے کیا تم، بچوں سے پوچھے تم وہاں نکالے کیا، کپڑے بدلے سے پیسے نیچے گر تو نہیں گئے تھے، یہاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، گھر کے سب لوگ پریشان ہیں، پیسے گیا کہاں تھے، سب ڈھونڈے کہیں نہیں ملا۔ جب دیکھو اسی کا ذکر چل رہا ہے، اسی کی فکر چلتی، گئے کہاں گیا تھا میں، کدھر کدھر گیا تھا، کوئی چیز خریدے تو نہیں، کوئی چیز لائے تو نہیں، کسی کو پیسے دیے تو نہیں، پورے لوگ پریشان۔ ایک دن گزرا، رات گزری، نیند نہیں آئی، یہ چکر میں گیا کہ پیسہ آتے۔ اب صبح میں باہر نکلنے کا نمبر آیا تو بولے ذرا کپڑے بدل لیں گے بول کے ہے سو کپڑے، کرتا اتارے، پائجامہ، بنیان اتار کے دوسرے بدلنے کے چکر میں بنیان ذرا تنگ رہتی نا، ایسا ہی دو ہاتھوں کے بازو میں پکڑ کے یوں اٹھانے گئے تو کھڑ کھڑ بول کے ہاتھ کو کچھ لگا، ہاتھ ڈال کے دیکھے تو پیسے پورے اندر کے جیب میں رکھے گئے ہیں۔ خوش ہو گئے، ارے کیا ہو گیا، سمجھ نہیں آیا، بنیان کی جیب میں رکھ لیا، یاد ہی نہیں تھا میرے کو، کسی پریشانی ہوئی، 24 گھنٹے سے میں ٹینشن میں، گھر کے پورے لوگ ٹینشن۔ پیسے قریب تھے مگر قریب ہے بول کے نہیں سمجھ رہے تھے، سچ ہے نا، ایسے قریب تھے مگر قریب ہے بول کے نہیں سمجھ رہا تھا۔ یہی مسئلہ ہے اس وقت میں میرا تمہارا، پروردگار عالم قریب ہیں کہ دور ہیں؟ قریب ہیں، مگر ہم لوگ ان کو قریب نہیں سمجھ رہے، یہ مسئلہ۔ ان کو قریب نہیں سمجھنے کے نتیجے میں جب جی میں آیا زبان سے جو جی میں آیا بول دیتے، ان کو قریب نہیں سمجھنے کے نتیجے میں جو جی میں آیا سن لیتے ہیں، ان کو قریب نہیں سمجھنے کے نتیجے میں جو جی میں آیا وہ کر ڈالتے ہیں۔ کسی پہ ظلم ہو رہا، کسی پہ ستم ہو رہا، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو تانا دے رہے ہیں، کسی پہ لعنت کر رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ بہنیں بھی اچھی طریقے سے سنیں، مولا تعالیٰ قریب ہیں، یہ ان کی شان کریمی ہے، یہ ان کا فضل و احسان ہے، یہ ان کی عنایت اور نوازش ہے کہ وہ پاس ہی ہیں، لیکن ان کی نافرمانی کرنے کے باوجود فوراً نہیں پکڑنے پر تو قادر ہے نا تعالیٰ، جس کو جس وقت میں پکڑنا چاہیں، جس حالت میں پکڑنا چاہیں اس حالت میں پکڑ لیں۔ فرعون کو قارون کو شان و شوکت کے ساتھ نکلتے ہوئے ہونے کی حالت میں پکڑے کہ نہیں پکڑے؟ بڑی شان و شوکت سے نکلا، بڑے روب و داب کے ساتھ، بڑائی جتاتے ہوئے اس شان و شوکت کے ساتھ میں نکلا کہ دنیا دار جو لوگ تھے یا دنیا پسند جو لوگ تھے ان کو دیکھ کر رائے ٹپکنے شروع ہو گئی لوگوں کی، اس کو دیکھ کے کیا بولنے لگے، کیا خوش نصیب ہے،
کیا بڑی حیثیت ہے، کیا مال و دولت ہے، کتنی چیزیں اسے میسر آئی ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم کو بھی ایسا ملتا. یہ رال ٹپکنا. خیر اللہ کیا بولے، دنیا پہ رال مت ٹپکاؤ، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو ٹپکاؤ. اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اقرار، اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی بندگی بجا لاتے ہوئے، مولا آپ کا جو حق ہے، آپ کی جو بندگی ہے، آپ کی شایان شان تو مجھ سے نہیں ہو سکتی. ان کی محبت میں، ان کے خوف سے اہل اللہ یوں کہتے ہیں کہ آنکھ سے آنسو ٹپکاؤ. اور عام لوگ دنیا کی چیزوں کے اوپر رال ٹپکا رہے ہیں. انہیں اتنا مالدار ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس میں اتنا سامان ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے سامنے نمونہ رکھیں. آتا خالی ہاتھ آتا ہے نا، جاتا خالی ہاتھ جاتا. ایسے ہی ہے نا، جو بھی جا رہا کیسا جا رہا، خالی ہاتھ. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے بول کے کہیں کہیں سننے کو بھی ملتا ہے. ویسے شروع میں کچھ نہیں تھا، آخر میں کچھ نہیں ہے، بیچ میں رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہے نا. چیز وہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے کوئی بہت غریب ہے، آپ میں سے بولنے کے بجائے ہم میں سے بول رہا ہوں. ہم میں سے کوئی بہت غریب ہے، اس کے پاس میں ایک صاحب آئے، آ کے بولے کہ میاں یہ 1,00,000 روپیوں کا کٹا ہے، 1,000 روپیوں کے جی یہ نوٹا ہیں، یہ 1 گھنٹے کے واسطے تم اپنے پاس میں رکھو. ذرا بازار میں جا رہا ہوں، بازار میں اچکے چوراں جیب کترے بہت رہتے ہیں، ذرا 1 گھنٹے میں پھر آ کے آپ کے پاس سے لے لیتا ہوں. تو اب یہ آدمی کو جو 1,00,000 روپیے 1 گھنٹے کے واسطے ملے اور 1 گھنٹے کے بعد میں چلے گئے، 1 گھنٹہ پہلے نہیں تھے، 1 گھنٹے کے بعد میں نہیں ہے، تو یہ 1 گھنٹہ جو اس کے پاس ہے، رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں برابر ہے، رہنا نہیں رہنا دونوں برابر. وہ 1 گھنٹہ بھی نہیں رہتے تو پریشانی نہیں رہتی تھی. وہ 1 گھنٹہ جو ہے نا، کم از کم وہ 1 گھنٹہ حفاظت کی پریشانی جو ہے، چیزوں کو دیکھ کے، دنیاوی اسباب کو دیکھ کے، زیورات کو دیکھ کے، مال کے دولت کے ڈھیروں کو دیکھ کے رال ٹپکا رہے. قارون نکلا تھا بڑے حشم و قدم کے ساتھ میں، اس کو دیکھا لوگوں نے تو دنیا دار لوگوں نے کیا کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم کو بھی ایسا ہی ملتا جیسے قارون کو ملا. انہ لذو حظ عظیم، وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے. رال ٹپکایا لوگوں نے. لیکن ہر زمانے میں کچھ مولوی بھی رہے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، دین سب صحیح کو رکھنے والے کچھ لوگ تھے. ان لوگوں نے کیا کہا، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. کیا کہا جاننے والے لوگوں نے، صحیح علم رکھنے والے لوگوں نے، برا ہو تمہارا، رال ٹپکانے والوں کو بول رہے ہیں، برا ہو تمہارا، اللہ کے پاس ملنے والا جو انعام ہے وہ شاندار چیز ہے. یہ کیا شاندار چیز، وہ کسے ملتا ہے؟ فرمایا وہ ملتا ہے 3 صفات رکھنے والوں کو. کسے ملتا ہے وہ؟ 3 صفات رکھنے والے کو. لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. ایمان والا، نیک عمل والا، صفت صبر رکھنے والا. یہ ہے سرمایہ اپنا، پکا ایمان. ہر موقع پر نیک عمل. اب اس ایمان پر قائم رہنے میں، نیک عمل کے انجام دینے میں جو دشواری پیش آئے اسے برداشت کرنا، صبر کرنا.
اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو، اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. کس کے؟ قارون کے. کوئی بھی مددگار نہیں آ سکا. ورنہ مالداروں کے پیچھے لوگ ہم بہت رہتے، مصیبت آئے اس وقت میں سب ہٹ جاتے. جتنی ساتھ-داریاں ہیں نا اغراض کے ساتھ ہیں، دنیاوی مفادات کے ساتھ میں ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا اس زمانے میں دوست، اس زمانے میں دوست یعنی اس زمانے میں حقیقی دوست عام طور پر نہیں ملتا ہے. اور لطیفے کے طور پر فرمایا کرتے تھے آج کے دوست کھائیں گوشت، وہ ملتا رہا تو آتے رہتے، ملنا بند ہو گیا ختم قصہ. اس سے ہی حیدرآباد میں مثالیں موجود ہیں. جب تک پیسہ بہت تھا جو دیکھو اطراف، حالات کا شکار ہو گیا، کاروبار متاثر ہو گئے، مفروض ہو گیا، قرضوں میں مبتلا ہو گیا، جتنے تھے سب چھٹ جاتے، کوئی نہیں رہتا اس کے پاس. شاید ہے بول کے، گڑ ہے بول کے مکھیاں آگے بیٹھتے، وہ نہیں رہا تو پورے مکھیاں ہو جاتے. یہی حال اس وقت میں اس زمانے کے لوگوں کا ہے. یہ جب دھس گیا قارون محل سمیت، تو کچھ لوگ جو دیکھ کے خواہش کرے تھے ہمارے کو بھی ایسا ملتا تو اچھا تھا، ان لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ ان لوگوں کا رد عمل بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ ان لوگوں نے یوں کہا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا. جو لوگ بولے تھے نا کیا خوش نصیب ہے، کیا دولت والا ہے، کیا بڑے نصیبے والا ہے، کیا مالدار ہے، کیا حشم مقدم ہے، کیا جاہ و جلال ہے، دیکھ کے جو راگ ٹپکائے تھے ان لوگوں نے کیا کہا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا. اگر اللہ تعالی ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی زمین میں دھس جاتے، ہم کو بھی زمین میں دھسا رہتا. وہ حالت میں نہیں رکھ کے بچا لیا. تو رہنے والی چیز نہیں ہے یہ دنیا، دنیا کی چیزیں رہنے والی نہیں ہیں. رہنے والی چیز تو ایمان ہے، عقیدہ ہے، حسن عمل ہے، حسن اخلاق ہے، اللہ کی معرفت ہے، یہ ہے رہنے والی چیز. اب جو پاس ہیں ان کو پاس نہیں سمجھ رہے ہیں، اور جس سے تعلق قریبی نہیں رکھنا تھا اس سے تعلق قریبی رکھے ہوئے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ جب احساس ہوگا تو زندگی کا ہر عمل صحیح ہو جائے. انسان کو صحیح کرنے کے واسطے پروردگار عالم نے یہ ایک تو یوں ارشاد فرمایا کہ میں پاس ہی ہوں. اب انہوں پاس کیسے ہیں سمجھانے کے لیے ہمارے اکابر نے بہت کچھ سرمایہ چھوڑ رکھا ہے کتابوں میں. اس قدر پاس ہیں کہ انہوں پاس نہ رہیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ پاس نہ رہیں تو سن نہیں سکتے، اللہ قریب نہ رہے تو بول نہیں سکتے. اس قدر قریب ہیں، اس قدر ساتھ ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا اللہ بولنا بھی اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اتنا قریب ہے. سمجھ میں اگر آ گیا نا تو مقررین کی تقریریں صحیح ہو جاتی، مصنفین کی تحریریں صحیح ہو جاتی ہیں، بولنا مشکل ہو جاتا ہے. قدر قریب ہے مولا تعالیٰ. اب اگر بھائیوں کو بہنوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں تو دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا انہوں قریب کب رہتے ہیں
کبھی کبھی مقرروں سے سن لیتے سجدے میں اللہ سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں، یعنی ان کی عنایت خاصہ اس موقع پر زیادہ بندے کو نصیب ہوتی ہے، یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں جہاں بھی تم ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں جہاں کہیں تم ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، اجتماع میں ہیں، شادی میں ہیں، ولیمے میں ہیں، عقیقے میں ہیں، گھر میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، ہر جگہ ساتھ ہی، پاس بھی ہیں، ساتھ بھی ہیں، جو بول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھی، جو بول رہے ہیں سن رہے ہیں بھی، جو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھی۔ السمیع اللہ تعالیٰ ہے نا، وَهُوَ السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، بہت سننے والے ہیں، خوب سننے والے ہیں، ایسا سننے والے ہیں کہ اگر کسی میدان میں پورے 6 ارب انسان اس وقت کی روئے زمین کے جمع ہو کے 6 ارب انسانوں کی زبانیں الگ الگ ہوں، کوئی اردو میں، کوئی ہندی میں، کوئی تیلگو میں، کوئی انگلش میں، کوئی فرینچ میں، کوئی چینی میں، کوئی بنگالی میں، کوئی کسی زبان میں، کوئی کسی زبان میں بول رہا ہوں، ہر ایک 6 ارب انسانوں کی زبانیں الگ ہوں اور بیک وقت بول رہے ہوں، سب کے سب بیک وقت بول رہے ہوں، تو اللہ ایسے سننے والے ہیں کہ وہ اسی لمحے میں سب کی پوری سنتے ہیں، ایسا سننے والے ہیں۔ دونوں سن بھی رہے ہیں، پاس بھی ہیں، ساتھ بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، جو بولے وہ بول سکتے کیا؟ صحیح ہو جاتی نہیں؟ پوری زندگی بندگی بن جاتی نہیں؟ بن جاتی پوری زندگی بندگی۔ اب جو خارج از نماز میں جو کچھ بولتا ہوں سنتے ہیں کا یقین اور اعتقاد رکھنے والا اور خیال رکھنے والا، نماز میں جب کھڑے رہے کہ الحمدللہ رب العالمین بولتا ہے تو اللہ سن رہے ہیں بول کے خیال رہے گا نہیں رہے گا؟ اچھا خالی سنتے ہی نہیں، دیکھتے بھی ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کا دیکھنا بھی بڑا عجیب ہے، اوپر سے نہیں دکھتے سو چیز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی عقل میں صلاحیت پیدا کر کے ایسی مشینہ نکلوا دی ہے انسانوں کے ذریعے سے، نہیں دکھنے والی چیز بھی دکھتی ہے نا۔ جو ایسی عقل دینے والے اللہ ہیں ان سے کوئی سی چیز پوشیدہ رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین۔ اب جو کچھ کر رہے ہیں اس کے سامنے کر رہے ہیں، خیال رہنا چاہیے نا، تو ایسی صورت میں صحیح کریں گے نا، غلط تو نہیں کریں گے۔ اچھا بصیر بول کے دیکھتا ہوں بول کے بولے، انسان کو مخاطب کر کے بھی بولے کیا علم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ ایسے قریب ہیں وہ، اور ان تمام صفات کے ساتھ۔ اسی لیے حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، مگر پاس نہیں ہے بول کے بعض لوگ بولتے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی سمجھاتے ہوئے یوں بولے، جاننا جاننے والے سے کتنا دور ہے، جاننا اور جاننے والے میں کتنا فاصلہ ہے۔ تو حافظ صاحب ہیں تو ان کے حفظ میں اور ان میں کتنا فاصلہ ہے، ان کا حفظ انڈیا میں اور حافظ صاحب امریکہ میں، ایسا ہے کیا جی؟ صفت جہاں ہوتی ہے وہیں ذات ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں سنتا ہوں، سننا ان کی صفت ہے، دیکھنا ان کی صفت ہے، قریب ہونا ان کی صفت ہے، پھر انہوں کتنے دور ہیں؟
شبہ شاید اس بات سے پیدا ہوا لوگوں کو تو وہ محدود کے قریب ہو گئے تو انہوں بھی محدود ہو جاتے کہ کیا ہے کہ بول کے سمجھ. مولوی لوگوں کو ذرا سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو بھی قیاس کرے محدود کی خواص کے ساتھ. محدود کی حالت الگ ہے، ان کی اللہ محدود وہ ہے، ہم محدود. ناقص ہم ہیں، وہ کامل ہیں. کثیف ہم ہیں، لطیف وہ ہیں. سمجھ میں آنے کے واسطے مثال کا انہو ہونا ضروری نہیں ہوتا، صرف فہم کی قربت کے واسطے. یہ جو روشنی ہے نا، یہی کتنی لطیف ہے. دیکھو روشنی کتنی لطیف ہوتی ہے. دیکھو کہ سورج کی روشنی آ رہی، بیچ میں موٹا آئینہ، چوڑا آئینہ رکھ دیا گیا ہو، آ گیا روشنی آئی تو روشنی آئینے کے کتنے قریب ہے؟ فاصل ہے نا. آئینہ تو محدود ہے، 1 میٹر کا ہے، 2 میٹر کا ہے، لیکن روشنی بھی ویسی ہے کیا؟ اندر بھی ہے، باہر بھی، اوپر بھی ہے، نیچے بھی، دائیں جانب بھی ہے، بائیں جانب بھی ہے. اس کے قریب میں اس کے باوجود محدود ہو گئی کہ روشنی پیدا کی ہوئی چیز میں لطافت کا یہ عالم، ان کی مخلوق میں لطافت کا یہ عالم ہے. یہ بات نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے انہوں بولے کہ ان کا علم کیا ہے، انہوں وہاں ہے. ان کا دیکھنا کیا ہے، ان کا دیکھنے والا وہاں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، قریب ہیں، مستقل ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، سنتے ہیں. یہ سبق اگر یاد رہ گیا تو جتنی چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں ان سے بچنا آسان ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا. اب تو نہیں بولیں گے نا کوئی آگے کوئی بھی نہیں تھے، میں اکیلا تھا، اس بات سے یہ غلطی کر لیا. اکیلا کہہ رہا تھا جو آدمی اکیلا کہہ رہتا، غلط فہمی پیدا ہو گئی لوگوں میں کہ اکیلا بھی آدمی رہتا ہے. اکیلا نہیں رہتا، سامنے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتے رکھ رکھے ہیں. کیا ہے وہ؟ من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بندے کے آگے سے پیچھے سے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. یحفظون جمع کا صیغہ ہے نا، 2 سے زیادہ ہے نا. عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں کندھے پہ ایک، بائیں کندھے پہ ایک. وہ کم از کم سے کم 3 مانے حفاظت کرنے والے. یہ 2 کتنے ہو گئے؟ اور اللہ 6 ہے نا. اور انہیں سمجھ رہا کیا میں اکیلا ہوں. اکیلا کہاں ہے بھائی؟ پوری ٹیم ہے. اکیلا کہاں ہے؟ بندے کو برائیوں سے بچانے کے واسطے اللہ کا نظام دیکھو کیسا ہے. مستقل فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی واسطے نماز میں اخیر میں سلام پھیرتے وقت میں دعا کرنے کے لیے نیت رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے دل میں. جب کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا نیت کرنا؟ فرشتوں کی نیت کرنا. علیکم بولے تو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، سمجھو تم پر سلامتی. اور تو کن پر؟ نماز اپن اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کس پر نیت کرنا؟ فرشتوں پر. جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں امام صاحب بول رہے ہیں السلام علیکم، تو پورے مقتدیوں، فرشتوں، نیک جنوں کی نیت کرنا. مقتدیاں بول رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بولتے ہیں نہیں بولتے؟ خالی منڈی پھیر دیتے ہیں. مقتدیاں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنا. نماز کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، امام صاحب اللہ اکبر بولتے تو زور سے بولتے، اپن ہاتھ اٹھا کے پڑھ لینا نہیں، خالی اپن بھی بولنا اللہ اکبر مگر آہستہ بولنا. ایسے ہی انہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے تو اپن بھی بولنا. اب تم تو تم پر کے معنی میں ہے نا. اکیلے ہیں تو فرشتے ہیں، جماعت کے ساتھ میں تو امام صاحب بھی ہیں، مقتدیہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور شریک ہو گئے تو نیک جنات بھی ہیں. ان سب کی نیت کرنا. یہاں ایک فرشتہ دونوں کے دونوں کارنامے لکھ رہے ہیں اور ہم جو جی میں آئے وہ کر رہے ہیں.
खाली कोई ذرہ پیچھے پڑ گیا بلکہ معلوم ہوا زبان بند. جاسوس انسانوں میں کا جاسوس پیچھے پڑ گیا بلکہ اگر معلوم ہوا بولنے میں احتیاط کر رہا, جانے میں احتیاط کر رہا, کچھ کام کرنے میں احتیاط کر رہا. ہمارا باہر جانا ہوا تھا, وہاں کے ملک کے حکمرانوں کے حالات ہم نے پوچھے ایک صاحب سے, یہ سمجھ کے کہ یہ فلاں مسلم ملک کا ہے, اردو بھی اسے آتی, ذرا پوچھیں گے کہ یہاں کی حکومت کا کیا حال ہے, عوام الناس کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہے. کار جاری ہمیشہ گاڑی میں چلانے والا انہیں اکیلا ڈرائیور ہی سے اور کوئی نہیں ہے. اس کو پوچھو تو کیا بول رہا, یہ موضوع پہ بات نہ کو کرو صاحب, یہاں تو دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں. صرف انسان کے احوال کی ریکارڈ کرنے سے متعلق انسانوں کی جانب سے کسی انتظام کا علم ہوتا ہے تو آدمی محتاط ہو جاتا ہے. رب العالمین نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ ایک تو یوں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, دوسرے یہ فرمایا کہ میں نے تو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں, اور تیسرے قرآن پاک میں یوں فرمایا جہاں تم ہے میں نے اس کو ٹیپ ریکارڈر بنا رکھا ہے. جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہماری جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ کل قیامت کے دن بولے گی نہیں بولے گی. اللہ پاک نے سورۃ الزلزال میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین کو ہلا دیا جائے گا, خوب ہلا دیا جانا, زبردست زلزلہ آئے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین میں جو کچھ بوجھ ہے وہ نکال کر باہر کر دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, انسان پوچھے گا کہ اسے ہو کیا گیا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, اس دن زمین ساری خبریں بیان کر دے گی کہ میری پشت پر فلانے نے یہ کیا, فلانی نے یہ کیا. اچھا کیا ہے تو وہ بھی سنا دے, اور برا کیا ہے تو وہ بھی سنا دے. اسی لیے شاید وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بعد میں ذرا جگہ بدل دیتے تھے, وہ اس کو لوگ اتنا ضروری سمجھے کہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, اس کو پکڑ کے ادھر ڈکل دے, اس کو پکڑ کے ادھر. اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں, مگر جہاں موقع ہے جگہ بدلنے کا جو حکمت ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک جگہ آپ نے نماز پڑھی تو وہ جگہ آپ کے نماز کی عبادت کی گواہ بن گئی. اب آپ ذرا جگہ بدل کے دوسری جگہ پڑھ لیں تو وہ بھی گواہ بن جائے گی, تیسری جگہ پڑھ لیں تو وہ بھی گواہ بن جائے گی. شاید اس واسطے کسی نے شروع کیا ہوگا. ہم نے تو بعض لوگوں کو دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک ٹوٹی سے وضو بناتے, دوسری مرتبہ موقع ملا تو دوسری ٹوٹی سے, تیسری مرتبہ موقع ملا تو تیسری ٹوٹی سے. ہم نے کہا ایسا کائی کو بولے تو وہ نماز کو وضو اس سے کرا تھا, انہیں گواہی دیں گے نا. اب یہ نماز کو اس سے کر رہا ہوں, انہیں بھی گواہی دیں. زمین کیا ہے, ٹیپ ریکارڈر ہے, پوری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں اس میں. آپ بولیں گے کہ صاحب ٹھیک ہے صاحب زمین ٹیپ ریکارڈر ہو گئی, درجاؤں میں چلے گئے تو انہیں چلے جاتے کہ فرشتے نہیں جاتے. مگر یہ جو زمین ہے نا, یہ بھی تو پلاٹ ہے نا. پلاٹوں کی دو قسمیں ہیں, ایک منقولہ پلاٹ, ایک غیر منقولہ. یہ بھی پلاٹ ہی سے زمین سے ہی بنایا گیا ہے نا اسے, مگر یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے کہ انہوں نے اسے ایک چلتا پھرتا پلاٹ بنا دیا. یہ بھی گواہی دے گا, ہاتھ گواہی دیں گے, پاؤں گواہی دے گا, جلد گواہی دے گی, ہے نا قرآن پاک میں. آپ بتاؤ کہ کہاں جا کے کون سا کام غلط کرو گے, کس جگہ جا کے کون سا کام غلط کریں گے. اتنا سارا انتظام ہونے کے باوجود اگر آدمی صحیح نہیں ہوتا, اب بتائیے کہ وہ سزا کا مستحق ہے کہ نہیں. اللہ اپنے بندے کو بہت نوازنا چاہتے ہیں. اس کے فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو صحیح رکھنے کے واسطے پروردگار عالم نے اپنی شان کریمی سے یہ سارے انتظامات کر دیے کہ کسی طریقے سے میرا بندہ صحیح رہے. اس واسطے آج کے بعد میں جتنے بھائیاں سن رہے ہیں, جتنی بہنیں سن رہے ہیں, 24 گھنٹے کی ان کے اعمال کی نوعیت ایسی ہو جانا کہ وہ عمل صحیح, عمل صالح کے دائرے میں آ جانا. تو سمجھنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم کچھ سنے, ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اور کچھ فائدہ ہوا
ورنہ یاد رکھو خالی سننے سے عام طور پر زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی جب تک کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں گے. اگر ایسا ہوتا کہ خالی بیانوں سے سارا ماحول سارا معاشرہ سارے لوگ اچھے ہو جاتے تو آج بیانوں کی جلسوں کی تقریروں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ کوئی جگہ چھٹی بھی نہیں ہے. سب کے سب نیک متقی پرہیزگار بن کے فرشتے ہو جاتے تھے اور یوں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ انسانی معاشرہ نہیں ہے ملکوتی معاشرہ معلوم ہو. خالی سننے سے نہیں چلے گا. آپ سنی ہوئی بات کو ذہن میں رکھیں اسے بار بار دہرائیں روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ اسے سوچیں اور پھر اس کے حساب سے آپ اپنے اوقات کو اپنے اعمال کو گزارنے کی کوشش کریں. یہ چند باتیں اس موقع پر جو ذہن میں آئیں سنا دی گئیں. ایک دو اعلانات آپ حضرات کے سامنے سنانے کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا کی جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ یہاں ہمارے اس محلے کے نوجوانوں کی طرف سے آج ہی ہے نا بابا جلسہ یہاں کا پیر کو ہے. اچھا وہ پیر کے دن انشاءاللہ یہیں مسجد واحد خاتون یہ جو مسجد ہے اس کے سامنے والے حصے میں ایک جلسہ سیرت ہوگا. اس میں انشاءاللہ العزیز بندہ بھی رہے گا اور دیگر حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قربت رکھنے والے علماء کرام بھی ہوں گے. آپ حضرات اس میں عشاء کے بعد ہونے والے جلسے میں شریک ہونے کی کوشش کریں. جلسہ وقت پر شروع ہو کر وقت پر ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس واسطے کوشش کریں اس بات کی کہ پیر کے دن ہونے والے یہاں اسی مسجد کے سامنے والے حصے میں جو جلسہ ہے اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں استفادہ کریں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل نماز عشاء کے بعد مدرسے مصباح القرآن فصلان سر سید نگر حیدرآباد میں کل عشاء کی نماز کے بعد میں ایک جلسہ ہے مسجد اسماعیل میں. اس میں انشاءاللہ العزیز بندہ بھی رہے گا. مولانا احمد رمیز ندوی مفتی تجمل صاحب مولانا طاہر قاسمی صاحب موسیٰ خان ندوی صاحب مفتی عبد المعیز اور محمد حافظ محمد شفیع یہ حضرات کے وہاں انشاءاللہ تعالی بیانات ہوں گے کل شام میں فصل انصر میں عشاء کے بعد. آپ حضرات اگر موقع ہو تو اس میں شرکت فرمانے کی کوشش کریں. مسجد اسماعیل مدرسے مصباح القرآن فصل انصر. اللہ تعالی جو کچھ مذاکرات دینی عناوین کے تحت میں سننے کو مل رہے ہیں ان کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو عمل کرنے کی تعالی سب کو توفیق ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الحاسدين ونعوذ بك من شرور المفسدين ونعوذ بك من شرور الجاهلين ونعوذ بك من أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. واهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.